بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ شیخ علی محمد صدیقی نانوتوی کی صاحبزادی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھیں۔ آپ اپنی ننیال میں دوشنبہ کے دن 22 صفر المظفر 1233 ہجری 1817 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ والد ماجد نے امداد حسین نام رکھا، تاریخی نام ظفر احمد ہے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام بجائے امداد حسین کے امداد اللہ تجویز فرمایا اور پھر یہی نام زبان زد عام ہو گیا۔ والدہ ماجدہ کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، اگرچہ آپ کے 3 بھائی اور 1 بہن تھی، مگر والد کو جو تعلق آپ سے تھا وہ دوسروں سے کم تھا۔ اسی لاڈ و پیار کی وجہ سے آپ ابتدائی تعلیم سے بھی محروم رہے۔ ابھی عمر کی 7ویں منزل ہی میں قدم رکھا تھا کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انتقال کے وقت خاص طور پر وصیت کی کہ کوئی میرے بعد اس بچے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس وصیت کی تعمیل میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا کہ کسی کو آپ کی تعلیم کی جانب توجہ نہ ہوئی۔ بالآخر آپ خود ہی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، مگر ہر مرتبہ کچھ ایسے مواقع پیش آتے رہے کہ اس وقت حفظ کی تکمیل نہ ہو سکی۔ اس زمانہ میں استاد الاساتذہ مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ کا ننیالی تعلق تھا، دلی کے عربک کالج میں مدرس تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تحصیل علوم کے لیے دلی تشریف لے گئے۔ شمائم امدادیہ میں لکھا ہے 16 سال کے سن میں وطن شریف سے حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ دلی کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اسی زمانے میں چند مختصرات فارسی تحصیل فرمائے اور کچھ صرف نحو اساتذہ عصر کی خدمت میں حاصل کی، اور مولانا رحمت علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل الایمان شیخ عبدالحق دہلوی کی قرأت اخذ فرمائی۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف حضرت مولانا محمد قلندر صاحب محدث جلال الدین سے شروع فرمائی، اور حسن حسین اور فقہ اکبر ابو حنیفہ قرأت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کیا۔ یہ ہر 2 بزرگوار عرش تلمذہ حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اور مفتی صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو مفتی الہی بخش کاندھلوی کے ایک واسطے سے شاگرد تھے۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو تاعمر بڑا شغف رہا۔ دلی اس زمانہ میں علماء کا مرکز تھی۔ حضرت نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مسند نشین تھے۔ دلی کے زمانہ قیام میں آپ کو ان سے عقیدت ہو گئی۔ آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ شمائم امدادیہ میں ہے کہ چند دن تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اجازت خرفہ سے مشرف ہوئے اور اذکار نقشبندیہ اخذ فرمائے۔ عرصہ بعد آپ نے خواب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آراستہ ہے۔ حاجی صاحب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا چاہتے تھے، غایت ادب کی وجہ سے قدم آگے نہیں پڑتا تھا۔ اچانک آپ کے جد امجد حافظ بلاکی تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں آپ کا ہاتھ لے کر حضرت میاں نور محمد جنجالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما دیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو پریشانی کا عجیب عالم تھا۔ میں اس وقت جنجانہ سے واقف نہ تھا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ آخرکار مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی کی رہنمائی سے گوہر مقصود ہاتھ آیا اور حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ دیکھتے ہی پہچان لیا اور یہ وہی صورت ہے جو خواب میں دکھلائی گئی تھی۔ حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تمہیں
اپنے خواب پر کامل یقین ہے؟ یہ پہلی کرامت تھی جو مشاہدہ میں آئی۔ میرا دل حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جانب مائل ہو گیا۔ ایک مدت پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ریاضت مجاہدہ کے بعد سلوک کی تکمیل فرمائی اور خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے۔ 1260 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ فرط شوق میں زاد راہ کا بندوبست بھی نہ کر سکے اور خالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے پیچھے سے مصارف بھجوائے۔ 5 ذی الحجہ کو آپ کا جہاز جدہ کی بندرگاہ کے نزدیک لنگر انداز ہوا اور آپ جہاز سے اتر کر فی الفور عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارکان حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ نے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ قیام فرما کر فیوز و برکات حاصل کیے اور بعد ازاں مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سوز دروں کو تسکین باہم پہنچائی۔ واپسی میں پھر چند دن مکہ مکرمہ میں قیام رہا۔ 1262 ہجری میں وطن مراجعت فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد دن بدن لوگوں کا رجوع بڑھتا جاتا تھا اور کثرت سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے مشتاق تھے، مگر آپ کسی طرح تیار نہ ہوتے تھے۔ بالآخر حافظ زامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شدید اصرار پر، جو آپ کے پیر بھائی تھے، بیعت کرنا شروع کیا۔ علماء میں سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ عوام الناس کے علاوہ علماء عصر کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھی۔ چند مشہور علماء کرام گرامی ذیل میں درج ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ خاص اہل علم و فضل بھی آپ کے روحانی کمالات کے معترف تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صفات احمد غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محی الدین میسوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی حافظ یوسف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم ضیاء الدین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، نواب مولوی محی الدین خان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید فدا حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد افضل ولایتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسمیع بیدر رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ جماعت علماء میں حاجی صاحب کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مولانا روم شمس تبریز کی زبان ہے، اسی طرح حق تعالیٰ نے مولوی محمد قاسم کو میری زبان بنایا ہے۔ جو میرے قلب میں آتا ہے مولوی صاحب اس کو بیان کر دیتے ہیں، میں علمی اصطلاحات کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اولیاء عصر آپ کی ولایت پر اجماع رکھتے ہیں اور علماء زمان آپ کے علوم منزل کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ نے علوم اسماء و صفات سے آپ کو مخصوص فرمایا اور معارف خاص و خصوصیات علوم اعلیٰ سے مقامات مرحمت فرمائے ہیں۔ اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔